اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ آیت نمبر 187 ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور تھوڑی بڑی ہے تو ایک آیت ہی کافی ہے بھی فی الحال، اور ترجمہ ہے یہ عبدالسلام بن محمد کا۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی یعنی خواتین اپنی ازواج سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات تک کیا کرو؟ پورا کرو، اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو یا حالت اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ متقی ہو جائیں، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ایک ترجمہ مزید ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے ضیاء القرآن، ان کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری، ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ، زینت، آرام ہے، اور تم ان کے لیے پردہ، زینت، آرام ہو۔ انہوں نے یہ لباس کا ترجمہ کیا ہے۔ جانتا ہے اللہ تعالی کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ، کلو واشربو اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا، خیط یہ ہے نا خیط، اور ابید، ٹھیک، سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزے کو رات تک الی اللیل، اور نہ مباشرت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور اپنی ازواج کے ساتھ یعنی رہنا کیا ہوتا تھا؟ حرام ہو جاتا تھا، اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آیات کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔
یہ حدیث شریف کس میں ہے؟ ابو داؤد میں ہے، کتاب الصیام میں آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث شریف اور ہے مزید کہ ایک انصاری صحابی قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر اپنی کھیت پر کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور اپنی زوج سے پوچھا، یعنی اپنی بیوی سے، کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا نہیں، آپ ٹھہریے میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ تو بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ماندے تھے، دن بھر روزہ تھا، بھوکے بھی تھے، تو وہ سو گئے بیوی کو یہ دیکھ کر جب یا واپس آئیں بیوی، وہ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر جب وہ لوٹ کر آئیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر سو گئے ہیں تو ان کو بہت افسوس ہوا اور کہنے لگی ہائے افسوس۔ پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑ گیا، ظاہر ہے یہی طریقہ تھا۔ تو ابھی دن کا جو ہے آدھا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر جب اس کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ یہ حدیث شریف آپ کو کہاں ملے گی؟ بخاری شریف میں۔ کہاں پر؟ یہ کتاب الصوم میں ملے گی، باب قول اللہ تعالیٰ عز و جل، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی 1915 پر۔ ان آیات مبارکہ پر ذرا غور کیجئے، کیا فرمایا اللہ نے؟ احل لکم، تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی یہ معاملہ حلال کر دیا گیا، رفسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رفسو جو ہے یہاں پہ یہ تو خیر فائل بن رہا ہے، رفسا اصل میں یعنی یہ غور طلب آیت ہے کہ کیا اس کا معنی کیا ہے، اور یہ بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے۔ یعنی یہاں پر یہ بات مراد ہے کہ یعنی اس سے پہلے حلال نہیں تھی یہ چیز، جبھی تو بعد میں حلال کی گئی نا۔ دیکھیے کیا فرمایا، احلا، حلال کر دیا گیا تم پر، ٹھیک ہے، لکم لیلۃ الصیام، یعنی رمضان کی راتوں میں تم پر یہ چیز حلال کر دی گئی۔ یعنی ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو دن کی طرح رات کو بھی یعنی یہ چیز حرام تھی، علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی۔ یعنی کیا کیا؟ یعنی اس حکم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، ٹھیک ہے، اور رات کے وقت میل ملاقات کی اللہ نے اجازت دے دی۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات ہے کہ یہ ایک رفس ایک جامع لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور جو یعنی ازواج کے یعنی خصوصی جو یعنی رشتے ہیں ان سارے درجوں کو یہ شامل ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ ہننا لباس لکم، کیا فرمایا؟ ہننا لباس لکم، یعنی یہ خواتین تمہارے لیے کیا ہیں؟ لباس ہیں۔ تو یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے خاص توجہ طلب ہے، مرد اور عورت کے باہمی جو یعنی رشتے ہیں اس کو انتہائی خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو، اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ مساوی ہیں، برابر ہیں۔ پھر لباس کو تعبیر کر کے یعنی کہ لباس کی تعبیر کیا بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ لباس کی تعبیر پر اگر آپ غور کریں تو کتنی معنی خیز ہے۔ مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی و گرمی سے کیا ہے؟ بچاؤ بھی ہے، سردی گرمی سے بچاتا بھی ہے۔ تو یہ لباس کہہ کر یعنی کتنے یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھا دیا، بندیوں کو سمجھا دیا۔ تو اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ اس رشتے کے لیے بہت سارے لطیفے بناتے ہیں اور بہت کچھ یعنی باتیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، رحم فرمائے، لیکن بہرحال اسلام کا بڑا منفرد انداز ہے۔ اسلام جو ہے وہ بڑی عزت دیتا ہے اس رشتے کو، اور بڑی یعنی عزت اس کی بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ تو ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے اور ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کے لیے پردہ بھی ہے، زینت بھی ہے اور راحت کا سامان بھی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے، یقیناً ہے۔ جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو اس کے لیے دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر عورت اچھی ہے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، تو اس کے لیے اس گھر ہی دنیا ہی میں وہ یعنی راحت و سکون کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو چاہا من مانی مرادیں مل گئیں تو وہ جنت ہو گئی، نہیں۔ یہ دل کا سکون جو ہے نا اصل میں
جنت کا نظارہ وہی پیش کرتی ہے کہ دل کا سکون ہو. دل اگر آپ کا پرسکون ہے، راحت میں ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ جنت میں رہتے ہیں. جیسے گھر نہیں، جنت ہے آپ کا. ایک بطور مثال، مطلب ظاہر جنت تو جنت ہے، اس کا تو خیال بھی کسی دل پہ نہیں گزرا. سننا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں گزرا. تو دوسرے لوگ جو اسلام پر باتیں بناتے ہیں، طعن کرتے ہیں، الٹی سیدھی مطلب کہہ لیں بکواسیات ہی کرتے ہیں. تو جو لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں یا کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، تو اگر تھوڑی سی دیر، تھوڑا سا یعنی توجہ دے کر اگر یہ آیت اسی حصے پر جو ہے نا نظر ڈال لیں، اسی کو دیکھ لیں، تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب چھیننے کا حکم نہیں دیا. اس نے عورت کو محفل رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی. اچھا، اجازت کیوں نہیں دی؟ اب اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اپنا قانون ہے اور اپنا ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطے کا پابند رہے. کسی کو پسند آئے یا کسی کو یہ بات پسند نہ آئے، کوئی خوش ہو یا کوئی خوش نہ ہو، اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب کے ساتھ خلط ملط ہونے کے لیے بہت سے سادہ لوگ کہ اسلام جو ہے اس طرح ہر دل عزیز ہو جائے گا، اسلام اس طرح سے اور لوگوں کے دل میں جو ہے وہ جگہ بنا لے گا. وہ بھائی، اسلام کو اس بات کی حاجت نہیں ہے. اگر ماننا ہے تو اسلام کو اسلام کی ہی طرح ماننا پڑے گا، نہیں ماننا ہے تو جاؤ اپنے گھر ایک روٹی اور کھاؤ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اسلام کے اپنے اصول ہیں، وہ اپنے اصول کو توڑنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتا. اچھا، غور کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ اس پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں عورتوں سے پردے کے متعلق، خواتین سے پردے کے متعلق، ذرا وہ غور تو کریں کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. بہت بڑی بڑی عمروں کی خواتین، بچے والی نانیاں، دادیاں، امائیں، یعنی کچھ حال نہیں رہ گیا کہ آپ دیکھیے کوئی مطلب کسی بات کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی عمر میں وہ اپنے شوہروں سے علیحدگی لے کر پتہ چلا کہیں اور چلی گئیں، کوئی اور اچھا لگنے لگ گیا. تو آپ بتائیے کہ اسلام نے جو ہمارے لیے سد باب کیا ہے کتنا خوبصورت ہے. کیونکہ جب تک کہ اس کے اندر یعنی کہنا چاہیے کہ کسی قسم کی بھی شر انگیزی کی علامت موجود ہے، شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. کسی بھی عمر میں بھی آپ کو بہکا سکتا ہے، کسی بھی عمر میں بھی آپ کو جو ہے وہ ورغلا سکتا ہے، کسی بھی عمر میں بھی آپ کو یعنی وہ کیا کر سکتا ہے، بدنام کر سکتا ہے، بدنام زمانہ کر سکتا ہے. وہ اور بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو توجہ نہ دیں، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں، آپ کہیں سو واٹ، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا فرق پڑتا ہے. آپ تو یہی کہہ کے نکل جاتے ہیں آگے، لیکن بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو سو ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پردے کا جو حکم ہے کتنا بہترین ہے. پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو باولا بنا کر بٹھانا ہے، ضرورت کے تحت خواتین نکلیں بھی پردے کے ساتھ، لیکن جو نامحرم ہے ان سے ان کا جو ہے جو ربط ضبط یا جو معاملہ ہے وہ ایک ریزرو حد تک ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ بات کریں اگر تو وہ بھی کیا کریں، مختصر بات اور ضرورت کی حد تک. فضول باتیں یا غیر ضروری مذاق یا اور یہ انتہائی درجے کے نقصان دہ باتیں ہیں، اور جس کے نتائج بہت ہی خطرناک نکلتے ہیں. تو وہ پھر ہوتا یہی ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بڑی عمر کی خواتین پتہ چلا اپنے شوہروں سے علیحدگی لی انہوں نے اور کسی اور کی بیگم بن گئی. کیا زندگی ہے یار، کیا ہے. جب آپ نے ایک سے وفا نہیں کی، خواہ مخواہ بھائی کوئی وجہ ہوتی تو آپ خلا لیں، وجہ ہو تو آپ طلاق لیں، سمجھ میں آتی یہ بات. بے وجہ یعنی آپ نے کہیں اور جا کر اپنا جو ہے یعنی سیٹنگ آپ نے بنا لی، کہیں اور جا کر آپ نے جو ہے اپنا معاملات بنا لیے. سوچئے ذرا کہ آپ نے ایک کے ساتھ 20 سال گزارنے کے بعد، 25 سال گزارنے کے بعد آپ کے اندر حیا نہ آئی، شرم نہ آئی، آپ نے وفا نہیں کی، تو پھر آپ سے کیا امید کی جائے کہ جب آپ نے جہاں سے بڑھاپے میں آپ گئے ہیں کسی وجہ سے شیطان کے ورغلانے میں، تو وہاں آپ کیا وفا کریں گے. امید کی جا سکتی ہے ایسی خواتین سے؟
کہ وہ وفا کریں گی، جنہوں نے کہ اپنے بچوں کا منہ بھی نہیں دیکھا، اپنے شوہر کا منہ بھی نہیں دیکھا، اپنی عزت بھی نہیں دیکھی، اپنے خاندان کی شرافت بھی نہیں دیکھی، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، بس نفس کے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر چلی گئیں جہاں جانا تھا انہیں، جہاں انہوں نے اپنا سیٹنگ بنائی ہوئی تھی۔ سوچئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسلام کا جو طریقہ کار ہے بہترین ہے، اس کی آپ جو بھی آپ چاہیں، جتنا بھی چاہیں آپ اس پر باتیں بنائیں، لیکن اس کی آپ مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام نے جو آپ کو ایک طریقہ کار جو ضابطۂ حیات بنا کے دیا ہے، تا زندگی آپ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، وہ کسی اور کا نقصان بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا ہی کر رہے ہیں نقصان۔ جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں بنا کر اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں پردے سے متعلق، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، وہ خود ہی جو ہے اپنے آپ سے ہی خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، یہ خیانت سے ہے۔ صحیح بخاری میں ابو اسحاق کے طریق سے جو ہے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو لوگ سارا رمضان عورتوں سے یعنی قریب نہیں ہوتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ مسلمان جب ماہ رمضان میں نماز عشاء ادا کر لیتے تو اگلی رات تک یعنی اپنی بیویوں سے اور کھانا یعنی حرام سمجھتے تھے، ان کو حرام ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ لوگ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کے قریب چلے گئے اور انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، انہی میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ یعنی وجوہات یا آپ یہ کہہ لیں شان نزول، یعنی اب جو ہے آپ کا یعنی اللہ تعالیٰ نے اوقات بتا دیا کہ روزے کا جو ہے وقت کہاں سے کہاں تک ہے، اور سارے احکامات آپ کو کھول کھول کر بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے جو چیز لکھ رکھی ہے یا جو چیز لکھ دی ہے اس کو اللہ سے طلب کرو، یعنی تلاش کرو اس چیز کو، اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اب یہاں پر یعنی مفسرین کا آپس میں تھوڑا سا یعنی کہنا چاہیے کہ باتیں آگے پیچھے ہیں، تو اس میں یعنی وہ ہیں آپ کے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت انس، قاضی شریح، مجاہد، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد ہے، یعنی اولاد کا طلب کرنا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس رخصت کو طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ اور حضرت سعید نے قتادہ سے یہ روایت کیا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے اسے طلب کرو، واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور جو صاف واضح ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز کو حلال کر دیا ہے، اس کو تم طلب کرو جو حلال کر دیا اللہ نے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو یا کھائیے اور پیجیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر ہم اس کی بات کرتے ہیں کھانے اور پینے سے متعلق، اور یہ خیط الابید اور خیط الاسود، ٹھیک ہے، خیط الاسود اس پر بات کرتے ہیں۔ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے سمجھنے میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سرہانے اپنے کیا کیا سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کو یعنی واضح ہونے کا انتظار کرنے لگ گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، سیاہی اور یعنی صبح کی اور سفیدی،
ٹھیک ہے، رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی اس سے یعنی واضح ہونا مراد ہے۔ یعنی یہ بات سمجھیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث شریف کا سمجھنا کتنا ضروری ہے، کہ بغیر حدیث شریف کے حوالے سے آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب یہاں پر اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں اور بائیں پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیط ابید اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بل ہوا سواد اللیل و بیاد النہار، نہیں بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لغت عرب میں خیط کا لفظ لون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، رنگ کے معنی میں بھی، سمجھ گئے۔ ثم اتم الصیام یعنی پورا کرنا، روزے کا پورا کرنا۔ پہلے قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی سے وضاحت فرما دی کہ جب ادھر مغرب سے دن جو ہے پیٹ پھیر دے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے تو وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزہ افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج بھی صحیح غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا نقارہ بجا دیتے ہیں، یعنی وہ جلدی سے افطار کر لیتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیں۔ یعنی آپ کو کہا گیا کہ رات آنے تک، یعنی جیسے ہی رات شروع ہو، جیسے ہی سورج غروب ہو، ویسے ہی ہمارے روزے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ سورج کا غروب ہونا یعنی یہ رات کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی رات شروع ہو ہم روزہ افطار کر لیں گے، جیسے ہی دن شروع ہو ویسے ہی ہم سحری بند کر دیں گے، روزہ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل یعنی کہنا چاہیے واضح طور پر اللہ نے بیان فرما دیا۔ روزہ کھولنے میں جلدی کرنا چاہیے، مگر ایسا بھی نہیں کہ سورج غروب نہ ہوا ہو اور ہم روزہ کھول لیں۔ یعنی سورج غروب ہو تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے، سورج جیسے ہی غروب ہو روزہ ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اور پھر آگے مزید اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ روزہ پورا کرو اور ان سے یعنی مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی حالت اعتکاف میں ہو تو یہ تباشر مت کرو تم، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے دن کے وقت میں یہ کام اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں رات کے وقت بھی یہ کام آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ رات میں بھی حالت اعتکاف میں معتکف کے لیے یہ بات مناسب اور جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے حلال نہیں رکھا جب کہ وہ حالت اعتکاف میں ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حدود اللہ ہے، ٹھیک ہے، سو ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے قریب جانے کی بھی جرت نہ کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر، پھلانگ کر، کراس کر کے آگے نکل جانے کا تو خیال ہی مت کرو۔ تمہاری سلامتی اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک بھی مت جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں کسی جذبات کے لئے میں بہا لے جائے، ٹھیک ہے، اور تمہارے قدم جو ہے حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو اس لیے شیطانی حربوں کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے حدود کے قریب ہی نہیں جانا۔ تو کیوں نہیں جانا؟ اس لیے نہیں کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی مت پھٹکو، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اگر قریب گئے تو خطرہ ہے نا، اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے، تو اس لیے اس کے قریب بھی مت جاؤ، سوچو بھی نہیں، تصور میں بھی مت لاؤ ایسی چیزوں کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر یبین
بیان کر کے، واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ یہ سارا کچھ جو بیان ہوا ہے ابھی، وہ صرف اور صرف اس لیے ہوا تاکہ لوگ متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، نیک اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول بن جائیں، آمین۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو تو وہ روزے کی نیت کر لے، اور پھر فجر سے پہلے پہلے غسل کر کے وہ جو ہے یعنی پاک صاف ہو جائے تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ یعنی اگر سحری سے پہلے غسل نہیں کر سکے، سحری کرنے کے بعد بھی وہ غسل کر سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے پہلے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے احادیث کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، آمین، ایک چیز اور یہ ہے کہ وہ یہ آپ کے سحری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا کھانا ہے، سحری بھی کیا کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم سحری نہیں کرتے، سحری کیا کریں، آپ ایک کھجور کھا لیں، ایک گلاس پانی پی لیں، یہ بھی سحری ہے، ضروری نہیں کہ پورا دسترخوان سجایا جائے، جس کو جو مناسب لگے تھوڑی بہت سنت کے نیت سے سحری کر لینا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔